اب لوگ آ جاتے ہیں کلچرس کے اوپر اور کہ وہ ان کی کیا افادیت ہے، اور اینٹی بایوٹکس جو بنتی ہیں، اینٹی بایوٹکس جو دیتے ہیں، اس کا کلچر پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ تو کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی سیمپل دینا ہے، یورین کا، اسٹول کا، بلڈ کا، تو یو فرسٹ ہیو ٹو ٹیک سیمپل اینڈ دین اسٹارٹ اینٹی بایوٹکس۔ تو آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب اینٹی بایوٹکس آپ دے دیتے ہیں دوائیاں، تو سم ہاؤ دیٹ ماڈیفائز دا کلچر رپورٹ، تو اور وہ اس میں کئی دفعہ نیگیٹو آ جاتی ہے، فالس نیگیٹو بیکٹیریا۔ اچھا، کیونکہ بیکٹیریا بھی پوری طرح مرے نہیں ہوتے، وہ ادھر ادھر کچھ ہوتے ہیں جو کہ پک نہیں ہو رہے ہوتے کلچر میں، بٹ دے آر اسٹل دیئر، وہ پھر گرو کر جاتے ہیں۔ اگر اینٹی بایوٹک آپ ایک تو پوری لوگ نہیں یوز کرتے، بتائیے کہ اگر کئی میڈیسن ہے وہ 3 دن، جیسے زیتھرومائسین ہے وہ 3 دن کھانی ہوتی ہے، تو وہ لوگ 8 7 دن کھاتے رہتے ہیں، اور جو 7 دن کھانی ہوتی ہے وہ 3 دن بعد چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کا پیٹ اس سے خراب ہو جاتا ہے، یا ویسے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی منہ کا ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے، جیسے فلیجل اور جیسے اموکسل پیٹ بھرا، وہ دوائیاں ایسی ہیں جو 7 سے 10 دن کھانی ہوتی ہیں، ان کو 3 دن میں، جو 3 دن کھانی ہوتی ہے، بیکاز دیٹ از ناٹ کازنگ اینی سمٹمس، اس کے کوئی سائڈ افیکٹس اس طرح نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ پھر 3 سے 5 سے 7 دن کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کی لانگ لائف دیکھنی ہوتی ہے میڈیسن کی، زیتھرومائسین کی ایک لانگ لائف ہے، تو اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن لانگر پیریڈ، کیونکہ وہ پھر ایکومولیٹ ہوتی ہے آپ کی باڈی میں۔ سو 3 دن اس کی ہے، 5 دن کچھ لوگ دیتے ہیں، 6 دن، تو میکسیمم دیٹ از دا کیس۔ تو کیونکہ زیادہ آپ دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں، اس لانگ لائف بہت زیادہ، وہ آپ کے جسم میں ایکومولیٹ ہو رہی ہے تو ڈینجرس لیول پہ جا سکتی ہے، کڈنی کے لیے ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اینٹی بایوٹکس سب ایک جیسی نہیں ہیں، سم نیڈس ٹو بی ٹیکن فار فیو ڈیز، سم نیڈس ٹو بی ٹیکن فار لانگر پیریڈس، اور اس میں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے درمیان میں تو وہ پھر آپ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ بیکٹیریا جو ہیں دے ڈیولپ ریزسٹنس، وہ پھر کسی دوائی سے قابو نہیں آتے، اور بہت ساری بیکٹیریا ہیں جن میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو چکی ہے اگینسٹ ملٹیپل اینٹی بایوٹکس، اور وہ ایک چیلنج ہے، اور پھر بہت مہنگی دوائیاں، اور اسی طرح سے پھر امپورٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے، پھر آپ کو بہت ساری مہنگی دوائیاں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں کہ وہ پاکستان میں بن نہیں رہی ہوتی ہوں۔ تو ہم اگر چاہیں تو ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ نہ ہونے دیں۔ تو ہم جو بیسک 3 4 اینٹی بایوٹکس ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں جب کچھ عرصے کے لیے ایران گیا تو وہاں پہ بہت ہی 2 3 اینٹی بایوٹکس سے وہ کام چلا رہے تھے، تو وہ کیسے چل رہا تھا کہ وہ ادھر مس یوز نہیں تھا، اور اگر اینٹی بایوٹکس دی جاتی تھی تو پراپر سمجھا کے اور پراپر دنوں کے لیے دی جاتی تھی، تو اس سے ریزسٹنس ڈیولپ نہیں ہوتی۔ جب ریزسٹنس ڈیولپ نہیں ہوگی تو آپ کو جو ہے پھر نئی سے نئی اور مہنگی مہنگی ترین انجیکٹیبلز اور یہ وہ نہیں لینی پڑیں گی۔ تو یہ ایک کولیکٹیولی ایفرٹ ہے ہمارے ملک میں، جو کولیکٹیو ایفرٹ کی کمی ہے، اور انڈیویجول ایفرٹ بہت زیادہ ہے، انڈیویجلی لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا بھی کر رہے ہیں، لیکن کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، پیشنٹ ایجوکیشن کی ضرورت ہے،